میں کیا نام دوں اس رات کو؟ عقل کام نہیں کرتی۔ اسے میں امتحانات کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں آزمائشوں کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں قرآن پاک کی تلاوت کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں دعاؤں کی طوالت کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں طلب کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں عبادتوں کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں التجاؤں کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں سجدوں کی طوالت کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں وفاؤں کی معراج کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں اللہ کی بارگاہ میں منکسر المزاجی کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عہد و پیمان کو نبھانے کی رات کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اس رات کو ناظرین میں کیا کیا نام دوں، یقین مانیے میری عقل کام نہیں کرتی۔ ایک عجیب منظر ہے 61 ہجری کا، ایک عجیب منظر ہے صاحب۔ میدان کربلا ہے، یعنی میدان کرب و بلا ہے ناظرین، وہ میدان جہاں کرب بھی ہے اور بلائیں بھی ہیں، جہاں دکھ بھی ہے، جہاں تکلیف بھی ہے۔ یہ وہ میدان ہے ناظرین جس میدان میں اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد بس کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں، کچھ گھنٹوں کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ 22,000 کے لشکر اشقیاء کے سامنے موجود ہوں گے۔ 22,000 کے ناظرین، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید موجود ہے۔ ایک سکینہ موجود ہے ان کے قلوب کے اندر، ان کی روح کے اندر، کہ معلوم ہے صاحب کیا عجیب سی رات ہے، کیا عجیب سی رات ہے۔ یعنی وفاداری کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیمانے کو اگر آپ جانچنا، ناپنا اور ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے شب عاشور میدان کربلا میں چلتے ہیں، خیام حسینی میں چلتے ہیں، کہ جہاں پاک نفوس قدسیہ موجود ہیں اور سب اپنی اپنی عبادتوں میں موجود ہیں۔ سب کو معلوم ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین اس بات کو کرتے ہوئے، کہ سب کو معلوم ہے کہ کل صبح شہادتوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کوئی تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے، کوئی عبادتوں میں مصروف ہے، قیام میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے، کوئی اپنے سجدوں کو طویل کر رہا ہے، اس ماتھے کو، اس جبیں کو زمین پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی اللہ اکبر ہے۔ کوئی درود پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی ادرکنی ادرکنی، یہ صدائیں اس کی زبان سے، اس کے قلب سے، اس کی روح سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب کیفیت، کسی نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ رہی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ جو قربانی، دیکھیے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہاں پر نقطہ بڑا اہم ہے۔ یہ آنسو اس لیے نہیں بہ رہے کہ یا اللہ ہم پھنس گئے، نہیں نہیں نہیں، اس لیے نہیں بہ رہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں آزمائش اور امتحان میں رکھ دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، خدا نہ خواستہ خاکم بدن۔ وہاں تو آنسو اس لیے بہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو قربانی کل ہم اہتمام سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، یہ جو سیدہ پاک کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے والے، اے پروردگار اس قربانی کو تو قبول کر لینا۔ آنسو تو اس لیے بہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وفاؤں کی منزل پہ چلتے چلتے خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میں تو ناظرین بس یوں سمجھ لیجئے کہ روحانی طور پر اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خیام حسینی کا اس وقت عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک عالم ناظرین ہوتا ہے، ایک عالم بپا ہوتا ہے جو کتب تواریخ کے اندر موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ ایک عجیب منظر نامہ ہے۔ لیڈر آف دی ہاؤس کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے تو لیڈر آف دی ہاؤس امام علی مقام ہے صاحب، لیڈر آف دی ہاؤس کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے جائزہ لے لیا ہے کہ اب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے، یعنی کل شہادتیں ہونے والی ہیں، لیکن قربان جائیے سیدہ پاک کے لال کے اوپر کہ وہاں اپنی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحب خود غرضی کا کوئی لیول ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہاں بھی کیفیت یہ ہے کہ بھئی یہ میرے خون کے در پہ ہیں نا، یہ میرے خون کے در پہ ہیں، یہ میرا خون بہا دیں گے، انہیں سکون مل جائے گا، ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ وہاں پہ ناظرین ایک خطبہ جو ہے بلند ہوتا ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، یعنی اس کیفیت میں، جس کیفیت میں چاروں طرف سے لشکر اشقیاء نے جو ہے مکمل طور پہ کھیل لیا ہے، کارڈن آف کر لیا ہے، اور شہادتیں ہونے والی، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اس کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پروردگار
ہم اہل بیت ہیں, ہمیں تو نے عزت عطا کی ہے, ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اس رتبے سے نوازا ہے. تو پہلے تو آپ نے اس رتبے کو بیان کیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ قرآن جیسا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اس کے بعد ناظرین, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب گفتگو کر رہے ہیں تو تمام نگاہیں, تمام سماعتیں امام کی جانب موجود ہیں, اور امام جو ہیں ایک ایک ساتھی کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ میرے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور تکریم دی ہے. اس دنیا میں میرے گھر والوں سے زیادہ بہتر گھر والے کسی کے نہیں, ان سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور اس دنیا میں میرے ساتھیوں سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اگر تم جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ, کیونکہ یہ میرے خون کے در پہ ہیں. یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ابھی اپنے خطبے کا دیباچہ پیش کیا, لیکن وہاں تو جو جتنی بھی ارواح تھیں, جتنے بھی قلوب تھے, وہ تو مستر تھے, تڑپ رہے تھے کہ ہم اپنی قربانیوں کو امام کی بارگاہ میں ان کے قدمین شریفین میں پیش کر دیں. تو خاموش کون رہتا؟ یہاں کلام ختم ہوتا ہے, وہاں جناب عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی وفاؤں کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ اے امام علی مقام, یعنی جتنے بھی بھانجے, جتنے بھی بھتیجے, سب ان کے ساتھ بیک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم آپ پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. جناب عقیل علیہ السلام کی اولادیں کھڑی ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں ہم آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دیں, ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے, ہم کسی صورت میں بھی اس زندگی کو قبول نہیں کریں گے جو آپ کے بعد ہو. یعنی سوچئے ناظرین کہ وہ جو 19 ستارے ہیں, ہاشمی ستارے, وہ جو ہاشمی چاند ہے, بلکہ چاند کا ہی ہے, وہ جو چاند ہے وہ سب کے سب کائنات کے چاند کے اوپر قربان ہونے کو تیار ہیں. بھائی نہیں پہنچا جملہ, وہ جو 19 چاند ہیں وہ کائنات کے چاند کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں, کوئی بھی ایک پلٹ کے جانے کو تیار نہیں ہے. اور بات یہاں رکتی نہیں ہے, بلکہ وہ جو امام کے ساتھی ہیں, وفادار ہیں, اس میں سب سے پہلے مسلم بن اوزع اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امام, ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں, ہم سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ میں جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے, اور تلوار باقاعدہ چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے. اور خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہو تو میں پتھر مار مار کر دشمن سے لڑوں گا اور اس طرح اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا. یہ ان کا جذبہ تھا. وفاداری اپنے معراج پر ہے صاحب, کلائمیکس پر ہے, کلائمیکس. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وفاداری کو بھی اگر وفاؤں کا سبق لینا ہے تو آج اس کو شب عاشور خیام حسینی میں جانا پڑے گا, وہاں سے جا کر خیرات لینی پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا کہ وفا ہوتی کیا ہے. حضرت سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے. خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ قتل ہو جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا, اور اسی طرح 70 مرتبہ بھی اگر ہوگا تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اسی میں دائمی عزت موجود ہے. یہ ان کا جذبہ تھا ناظرین. حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارے کیسے بھول جاؤں میں صاحب ان کو, یعنی کیا جذبہ. کہتے خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں, جملے پہ غور کیجئے, قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, 1000 مرتبہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے, خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جوانوں کو بچا لے. یعنی ذرا تصور کیجئے کہ یہ وفاؤں کا عالم تھا. بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں. یہاں امام کی سیرت اور امام کے جو جانثار ہیں ان کی سیرت پہ ایک بات ہمیں ملتی ہے. وفائیں تو اپنی کلائمیکس میں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شہادت صبح ملنی ہے, قطرہ نورانی خون کا گرنے سے پہلے جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا ساتھیوں کو. وہ تو جنت کے سردار ہیں, ان کا تو معاملہ الگ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پوری رات نمازوں کی حلاوت ہے, سجدوں کی لذت ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, درود ہے, استغفار ہے, تسبیح ہے, دعائیں ہیں, ہاتھ اٹھانا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا لوگ جوہلا, جو کہتے ہیں کہ مہلت مانگی تھی, مہلت مانگی نہیں تھی, مہلت دی تھی, اس لیے دی تھی کہ سوچ لو کہ شاید تم دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف آ جاؤ, اور مانگی اس لیے تھی کہ ایک رات اور مل جائے کہ وہ جو سجدہ, جس سجدے کو کر کر میں نازا ہونا چاہتا ہوں, وہ آج ہی کی تو رات ہے کہ جو سجدہ مجھ پر نازا ہوگا کہ مجھے کسی نے ادا کیا ہے, وہ رات وہ تھی ناظرین جو امام علی مقام نے پوری رات اپنے رفقا کے ساتھ سجدوں میں گزاری تھی. اللہ کرے کہ ہم بھی اس طریق پر عمل کریں. حسین منی وانا من الحسین.